السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے کہ کل کا دن اچھا گزرا ہوگا، اور اللہ کا بڑا شکر، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیا دن دیا۔ آپ کو جو ٹائم ملے، انسان ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، اپنے استغفار پڑھا کریں۔ اور زندگی میں بہت سے معاملات کھٹے میٹھے آتے ہیں۔ پتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے کمپلیکیٹ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے آپ 6 کے اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرا 9 کے اینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ سمجھانے کی ایک کوشش کریں، لیکن اس کے بعد خاموش ہو جایا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو سمجھانا چاہے تو سمجھا دے، نہیں تو جو بات ہے بجائے دل میں رکھنے کی اس کو کلیئر کر دیا کریں۔ اور لیکن میں نے دیکھا آج کل لوگوں کو نا سچ بات، ڈسپلن، جس سے جو قاعدہ اعظم کا جیسا نا ڈسپلن، یونٹی، فیتھ اور آنیسٹی، یہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ لوگوں کو ادر وے اراؤنڈ اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کی بس تعریفیں کرتے رہیں، اور یہ ادھر کی ادھر کریں، جھوٹ بولیں، اور بات کرائی کا پہاڑ بنائیں۔ یہ آج کل ان ہے، اور یہ ایکسیپٹیبل بھی ہے۔ اس کو پہ پتہ نہیں افسوس کرنا چاہیے یا خوشی کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی سینس سب میں ہونی چاہیے، اور ہونی بھی اللہ کے کرم ہی اللہ دیتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے صلہ رحمی پہ۔ تو جب پرانے زمانے تھے تو اللہ تعالیٰ معجزے بھی دکھاتا تھا، بہت ساری چیزیں دکھایا بھی کرتا تھا آپ کو، لیکن پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرا، نبوت ختم ہوئی۔ نبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دکھائے، لیکن وہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے، عذاب ڈالنے، اور بستیوں کو الٹنا، جو پرامپٹ اللہ تعالیٰ کے ایک جلوے ہوتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا ریئیکشن ہوتا تھا، سمجھیں آپ، وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ پھر اللہ نے ایک یوم الدین قائم کر دیا، اور کہا کہ بس اسی دن جو ہے نا تم سب کا حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت تک تم موت کے بعد تم اس دن کا انتظار کرو، پھر تم قبروں سے اٹھو گے۔ تو ایک یہ بالکل سچا واقعہ، اس میں کوئی جھوٹ وہ مطلب یہ کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک تاجر تھا جو بہت ایماندار تھا، تو بہت مشہور تھا وہ اپنے ایمانداری میں، خوش اخلاقی میں، ہر چیز میں، مہمان نوازی میں۔ تو سب لوگ اس کے پاس امانت رکھ کے جایا کرتے تھے، اور ان کو پکا پتہ تھا ہماری امانتیں ادھر سے ادھر نہیں ہوں گی۔ اور جیسے ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا اس دنیا میں کہ بھئی یہ بندہ تو بہت نیک ہے، یہ تو بس چلتا پھرتا فرشتہ ہے، اور تو جنت جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ یا پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت ہی برا ہے، اس کو تو اس کے ساتھ تو دیکھنا کیا ہوگی۔ ہمیں اپنے قیامت کے دن کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں دوسرے کے دن کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی نا ایسی اسپیکولیشنز ہوا کرتی تھیں، تو کہتے تھے کہ یہ تاجر جو ہے نا یہ تو جنت میں جائے گا۔ ایک نوجوان آیا، اس کو ضرورت تھی، اس نے اس کے پاس امانت رکھوائی، اور وہ آگے اپنے سفر پہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس وقت تک تاجر مر چکا تھا، اور اس کے بیٹے کو کوئی علم نہیں تھا، سارا کچھ دیکھ لیا، جہاں جہاں وہ رکھتا تھا امانت نہیں ملی۔ وہ کچھ بزرگوں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بتائیں، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، اس طرح میں رکھ کے گیا تھا، میں کیا کروں؟ تو اس نے یہ کہا کہ بزرگوں نے کہا کہ دیکھیں 2 کنویں ہیں، اور ہر جمعرات کو اور ہمیں تو بہت پکا ہے کہ یہ آدمی تو اتنا نیک تھا۔ آئی ایم سوری فار دا لائٹ، یہ کیا ہے، آٹومیٹک ہے، اور آئی ایم ناٹ گڈ ان یہ، کیونکہ میں ویسے ہی ڈالتی ہوں، تو کوئی پراپر وہ سسٹم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور یہ جنت میں ہوگا۔ انہوں نے کہا دو کنویں ہیں جہاں پہ روحیں اکٹھی ہوتی ہیں کنوؤں کے اندر نا، اور بولتی بھی ہیں۔
تو ایک جو ہے وہاں بدروحیں ہیں جہاں سے رونے کی بھی آوازیں آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک نیک لوگوں کی ہے۔ تو تم پکا ہے کہ تمہیں وہ وہیں ملے گا، تم وہیں سے پوچھ لینا، وہ تمہیں جواب بھی دے دے گا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو ابھی بھی 2-3 رائے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کے جو بھی مر جاتے ہیں ان کے جسموں میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے، وہ پھرتے ہیں دنیا میں، دیکھتے ہیں، اور پھر وہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ اللہ واپس ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم سے بڑی غفلت ہو گئی۔ لیکن اب ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، جیسے آپ کا پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا اور رزلٹ آ جاتا ہے، تو وہ بندہ گیا اس کنویں پہ، اس نے اس کو بڑی آوازیں لگائیں، کوئی جواب نہیں آیا، تو بڑا وہ بیچارہ جو ہے نا مایوس ہوا۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ جی مجھے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو وہ بڑے جو بزرگ جنہوں نے اس کو دیے تھے نا مشورے کہ تم نے جانا ہے، تو وہ بڑے افسردہ ہوئے۔ انہوں نے کہا پھر ایک اور کنواں ہے، وہاں تو بدروحیں آتی ہیں، جو بد لوگ تھے ان کی روحیں ہیں، تو تم وہاں جاؤ۔ وہ گیا تو اس میں سے اس نے آواز دے دی، جواب بھی دے دیا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ میں نے اس جگہ کھودو تو فلاں جگہ تمہاری امانت پڑی ہے۔ جاتے جاتے اس کو خیال آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو بہت نیک تھے، آپ کیسے آپ کیوں اس کنویں میں ہوئے؟ سب کے تو دماغ میں یہ کہ آپ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آپ بڑے محبوب تھے، آپ کا بہت اچھا اخلاق تھا، آپ امانت دار تھے، آپ صادق تھے، آپ سچ مہمان نواز تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو جب انسان مرتا ہے نا تو ایک دم اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ یوں دکھایا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں ملک شام کا ایک گاؤں کا بندہ تھا، جو تجارت کرتے کرتے آیا اور یہاں پہ ملک عرب کے کسی اس میں سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور یہاں سے پھر میری تجارت جو تھی میرے یہاں سے بڑھی، اور پھر اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں اپنی تجارت میں کھو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے نہ اپنے ماں باپ کو پوچھا، نہ بہن بھائیوں کو پوچھا، اور نہ میں نے یہ پوچھا کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کو نہ میں نے میں نے ان کی ایموشنل ضروریات پوری کی، نہ میں نے ان کی جو ہے وہ مالی ضروریات پوری کی۔ وہ بھوک میں مرے، بیماری میں مرے، وہ جیسے بھی مرے، میں نے ان کو کچھ نہیں دیکھا۔ اور یہاں تک کہ مجھے اطلاعیں بھی ملی، میں ٹائم پہ نہیں جا سکا، میں ٹائم نہیں دے سکا، میں اس میں بہت مصروف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا میری اتنی ساری کر کے بس اللہ کا رحم یہاں پہ میرے اس کے اوپر غالب نہیں آیا، یا میں بہت سمجھتا تھا میں بہت نیک ہوں، میں بہت صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں لوگوں کی بڑی ضیافت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور میں اسی زوم میں رہا۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کام بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بس اللہ کی رحمت یہاں غالب آ جاتی تو میری بچت ہو جاتی، لیکن میں اب آہوکاری کرتا ہوں اللہ سے، میں استغفار کرتا ہوں، لیکن میری اب استغفار کام نہیں آئے گی، اب میرے جو کچھ صدقہ جاریہ ہے پیچھے ہے وہ آئے گا۔ لیکن جہاں میں مار کھا گیا وہ میں صلہ رحمی سے کھا گیا، کہ میں نے اس کو ایک تو تک قطع رحمی کہ آپ نے بالکل ہی آنکھیں ہی بند کر لیں، کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے کوئی بہن بھائی آپ سے نیچے ہے مالی طور پہ، تو آپ چپ کر کے اس کی مدد کر دیں، اور کوئی آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا کوئی آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ اس طرح ہیں، آپ جا کے سب سے قیمتی تحفہ تو ٹائم ہوتا ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں، ایک ہوتی ہے قطع رحمی، ایک ہوتی ہے صلہ رحمی کرنا، تو وہ قطع وہ مجھ سے بھول چوک میں وہ ہو گئی، اور یہاں میری پکڑ ہو گئی۔ تو ہم لوگ دنیا میں ججمنٹل بھی ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت پرفیکٹ ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے کام کر لیں، آپ چیزوں کو ریکٹیفائی کریں، آپ جہاں پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو صلہ رحمی ہے، اور 3 چیزیں ہیں جس کی بہت پکڑ ہونی ہے، جو میری نالج ہے، باقی تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پل سرعت سے گزار دے گا۔ ایک آپ نے پڑوسیوں کا خیال رکھنا،
ایک آپ نے اپنے ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا، اور ان کو آپ جتنی بھی فیسلٹیز دے سکتے ہیں اپنی اوقات سے بھی زیادہ آپ نے ان کو دینی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ٹو میک دیم فیل کہ انہوں نے آپ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ بوڑھے ماں باپ کو لگتا اب ہم تو چلے گئے۔ آپ یقین کریں، میں نے گھروں میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وش کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، یا ان کی دلوں کی خواہش ہے جو کبھی دلوں میں دبی ہوئی ہے کہ یار یہ کبھی تو مریں گے نا، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی تو یہ آواز بند ہو ہی جائے گی نا، کبھی تو یہ آنکھیں ان کی بند ہو ہی جائیں گی، ہماری جان چھٹے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کئی دادیاں، نانیاں بہت جان چھڑک رہی ہوتی ہیں، ان کے نواسے پوتے بھی ان کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کو نہیں پتہ کہ سب نہیں جانا ہے، تو آپ کے نانی دادا دادی نے نہیں جانا، آپ نے بھی جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل میں اچھی خواہشات رکھا کریں۔ اللہ کرے آپ اس تاجر میں سے ہوں جو کہ نیک اس میں سے نکلے، کنویں میں سے جن کی روحیں اکٹھی ہوں، ان میں سے نہ ہوں جن میں بری ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، کوشش کیا کریں کہ چیزوں کو ریکٹیفائی کریں۔ جہاں آپ کو ہرڈلز ملتی ہیں، جہاں آپ کو آبسٹیکل ملتے ہیں، ملیں گے آپ کو۔ جو نیکی کے راستے پہ چلتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، یہ بات مانی ہوئی ہے، اور اسپیشلی آج کے زمانے میں۔ اور ملیں گے، اور آپ کو عجیب عجیب آپ پہ الزامات بھی لگیں گے، بہتان بھی لگیں گے۔ آپ ان کو کلیئر کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو آپ چپ ہو جائیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کا اجر بہت میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے جو اپنے خون کے رشتے ہیں، جو آپ کے امیڈیٹ رشتے ہیں، جن کا آپ کر سکتے ہیں، جن سے آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نقصان دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہر چیز پہ تو رسک نہیں لے سکتے، تو وہاں پہ آپ کیئر فری نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر فیسلٹی، دنیا کی ہر یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ جاب، یہ سب تمہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ بات طے ہے۔ اور ہم نے ایک دن مٹی کی بستر پہ مٹی کی چادر اوڑھنی ہے، نیچے بچھونا مٹی کا ہونا ہے، اندر کیا ملنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا رحم ہونا چاہیے۔ اور آپ لوگ کہیں گے یہ روز یہ باتیں کرتی ہے، لیکن یہ باتیں اس لیے میں آپ کو کرتی ہوں کہ یہ آپ کو دوسری باتیں کرنے کے لیے بہت سارے فورم ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، پیسہ بنائیں، بزنس کریں، یہ کریں، وہ کریں، راتوں رات امیر ہو جائیں، یہ یہاں سے یہ سیکھیں اور وہ سیکھیں، اور یہ ساری باتیں یہ سب آپ کو بتائیں گے، اور عشق کی باتیں، شادی کی باتیں، اور جو کہ دنیا میں اب یقین کریں میننگ لیس ہوتی ہیں۔ کل کسی نے مجھے کہا تھا، میں نے پوسٹ جو میں ڈالی تھی، تو میں نے کہا تھا کوئی کسی کے بغیر مرتا نہیں ہے، اور یہ عشق وشق جو ہوتا ہے نا، یہ انسانوں سے نہیں ہوتا، یہ صرف خدا سے ہوتا ہے۔ اور باقی اپنا خیال رکھیں سب سے زیادہ، کیونکہ آپ قیمتی ہیں، آپ نے اپنا جواب بھی دینا ہے، اپنا خیال بھی رکھنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ یونیک ڈی این اے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خوش رکھے، اور اللہ کرے جیسے دن ہمارا بہت اچھا شروع ہوا ہے۔ میں صبح درود پڑھ لیتی ہوں، آپ سب کے سامنے نہیں پڑھتی، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ سب کو بھی شامل کرنا چاہیے، تاکہ آپ سب کو بھی اس کا ثواب ملے، اور ہمارے بڑوں کو بھی۔ تو لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، آپ کے بزرگوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے، سارا دن اپنی حفاظت میں رکھے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔